عزیزان گرامی، چند کرامات سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں برکت کے لیے عرض کروں، برکت کے لیے کہ ہم ایسے ولی کا آج تذکرہ کر رہے ہیں جن کی کرامتوں کو حد تواتر تک بیان کیا گیا۔ تواتر اس کو کہتے ہیں علم حدیث میں، اگر آپ جانتے ہوں تو ایک اصطلاح ہے تواتر، حدیث متواتر بھی ہوتی ہے، یعنی اتنے لوگوں نے ایک بات کو روایت کیا ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ جیسے تقریباً 70 لوگوں نے ایک ہی طرح کی بات کی، ظاہر سی بات ہے 70 لوگ تو جھوٹ نہیں بولتے، ایک بولا ہو، 2 بولے ہوں، 3 بولے ہوں، 70 لوگ ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہو، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اور غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے حد کو پہنچی ہوئی ہیں، بیان کرنے والے اولیاء 1-2 نہیں، 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام اولیاء، علماء اور مشائخ نے جھوٹ کا سہارا ہرگز نہیں لیا ہوگا۔ غوثیت مآب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا حال تو یہ ہے کہ حضرت ازیال ایک شاگرد ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں میں مدرسے میں تھا غوث پاک کے، وضو آپ فرما رہے تھے اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وضو کے بعد میں نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ کوئی ایک کرامت مجھے بھی دکھ جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ لوگوں میں بڑی کرامتیں آپ کی مشہور تھیں، میں بھی کوئی کرامت دیکھ لوں، اور وہ بھی غوث پاک کے عصا سے، چھڑی سے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے زمین پر آئے اور آ کر کے اپنا عصا وہاں گاڑ دیا، عصا وہاں پر گاڑ دیا۔ حضرت ازیال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس عصا سے اتنی روشنی پھوٹی کہ آسمان تک جانے لگی، لکڑی کے عصا سے آسمان تک روشنی پھیلنے لگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد وہ عصا ہاتھ میں لے لیا اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا ازیال تم یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا تم یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ یعنی وہ دلوں کے حالات سے بھی باخبر تھے۔ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر ہو رہا ہے میرے عزیزو۔ دل میں خیال گزرا تھا کہ آپ نے اپنی کرامت کا ظہور کر کے دکھایا، اب پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال کیا ہوگا؟ سلطان الاولیاء دلوں کے حالات کو جانتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت احمد، سیدنا احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی غوث پاک کے شاگردوں میں، کہتے ہیں میں ایک بار آپ کے پیچھے پیچھے نکلا، غوث پاک آج اکیلے تھے، اکیلے چلے جا رہے تھے اپنی خانقاہ سے نکل کر۔ میں نے سوچا کتنا اچھا ہے کہ آج بھیڑ بھاڑ نہیں ہے لوگوں کی، میں اکیلا ہوں اور اکیلا ہی چل رہا ہوں، اور شاید آج کوئی نہیں آئے گا، کوئی بھیڑ بھاڑ مریدوں کی نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں اس خیال آ رہا تھا کہ 4 لوگ آئے، 5 لوگ آئے مصافحہ کرنے کے لیے، اور مصافحہ کرتے 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 لوگوں کی بھیڑ ایسی آنے لگی کہ غوث پاک بازار سے گزر رہے تھے، اتنی بھیڑ ہوئی، اتنے مرید غوث پاک کے آئے کہ میں تقریباً 1 کلومیٹر دور ہو گیا۔ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سب دھکے دیتے دیتے مجھے اتنا پیچھے لے گئے کہ غوث پاک مجھ سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تک نظر آنے لگی۔ میں نے سوچا خواہ مخواہ، میں نے دل میں سوچا کیوں کہ آج تنہا جا رہا ہوں، تو آپ کہنے لگے وہی اچھا تھا کہ میں غوث پاک کے شرف صحبت سے اکیلا فیضیاب ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر غوث پاک دورہ کرتے ہوئے واپس اپنی خانقاہ کی طرف آئے تو چند لوگ نکلتے نکلتے اجازت لیتے ہوئے چھٹتے گئے۔ فرماتے ہیں حضرت احمد پھر اخیر میں خانقاہ پہنچنے کے وقت غوث پاک کے پاس صرف میں اکیلا باقی رہا، باقی اور کوئی نہیں تھے۔ خانقاہ میں داخل ہوتے ہوتے غوث پاک نے پیچھے پلٹ کر کے مجھے دیکھا اور کہا احمد تو نے سوچا آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ سن، اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے، جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، جب چاہے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ اور آج میرا یہ وجدان کہتا ہے اتنے لوگوں کو بھی غوث المعاب سیدنا عبد القادر جیلانی نے قریب کیا ہے۔ یہ جو آج ہمارا مجمع ہے، میرا یہ یقین کہتا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کیا، اس لیے آپ آئے۔ جب وہ چاہیں اپنے مریدوں کو قریب کرتے ہیں۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کے حالات پر یہ کنٹرول تھا، مریدین پر۔ اور مدد کا حال یہ تھا کہ آپ نے خود اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تصرف، یہ مجھے اختیار عطا کیا ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کر دوں گا، وہیں سے اس کی سطر پوشی کر دوں گا۔
ایک نہیں بہت سووں سے واقعات ہیں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستگیری فرمائی، اور کئی معاملات ہیں آپ کو قضاء و قدر کے متعلق بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے معاملات پر آپ بیان کر رہے تھے ایک بار مجلس میں کھڑے ہو کر، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ سنیے آپ کو بھی میں بتا دوں، تقدیر پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بندے کے چاہنے سے نہیں، اللہ کے چاہنے سے۔ قدر اللہ ما شاء یکون، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے جو وہ چاہے وہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ تقدیر پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہے جب اللہ نے سب لکھی دیا ہے تو ہم تو مجبور ہیں۔ ایسا نہیں میرے عزیزو، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے جو تم کرنے والے تھے۔ بہرحال یہ ٹاپک بڑا ہے قضاء اور قدر کا۔ تقدیر کے معاملے پر غوث پاک بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی زندگی میں پہنچے گا یہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا، جو کچھ بھی آئے گا۔ تو اسی اسنا میں مجمع میں ایک خوفناک سانپ ظاہر ہوا، ایسا خوفناک سانپ کہ لوگ ڈر کر کے ہل گئے ادھر سے ادھر، اور وہ سانپ سیدھے منبر پر آیا، آ کر کے سیدھے آپ کے جبے میں اندر داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہوئے آپ کی گردن کے پاس سے نکلا، آپ کی گردن پر لپیٹ لیا، تیزی سے لپیٹ لیا۔ بیان آپ نے بند نہیں کیا، اسی عزم استقلال کے ساتھ آپ بیان جاری رکھیں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ پھر وہ سانپ تھوڑی دیر کے بعد اسی راستے سے نکلا اور مجمع میں جا کر اپنی پونچھ کے بل کھڑا ہو گیا۔ سانپ کو اس طرح سے اکڑ کر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا، اب وہ زبان عربی میں کلام کرنے لگا، اے عبد القادر، کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں ہوا؟ کیا تم مجھ سے ڈرے نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے سانپ، میں تو تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، تقدیر کا بیان کر رہا ہوں، قضاء اور قدر کے معاملات بیان کر رہا ہوں، اور تقدیر کے اعتبار سے تو مخلوقات میں تو بہت چھوٹا کیڑا ہے، تو بہت چھوٹا کیڑا ہے۔ میں لوگوں کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر میں ڈر جاتا تو میرے قول کی مخالفت ہو جاتی، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے، میں ہلا بھی نہیں۔ وہ سانپ اس وقت کہنے لگا، اے عبد القادر، میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح سے آزمایا ہے، کچھ تو ظاہر میں ڈر گئے باطن میں مستقیم رہے، اور کچھ باطن میں ڈر گئے اور ظاہر میں دکھنے کے لیے صحیح سلامت رہے، لیکن اے عبد القادر میں نے دیکھا تم ظاہر میں بھی نہیں ڈرے اور باطن میں بھی نہیں ڈرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو ایک کیا، میں اپنے عبادات اور ریاضات مجاہدات کے دوران جنگلات میں جب عبادت کرتا تھا، شیطان پورے اپنے گروہ اور اپنی جماعتوں کے ساتھ بھیانک شکلوں کے ساتھ آتے تھے، صرف میرا ایک تماچا لگتا تھا کہ ساری فوجیں چلی جاتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کون ڈرائے؟ انہی لوگوں کے لیے تو قرآن کی آیت آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کسی چیز کا ملال غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان جب اللہ اکبر کہتی ہے تو ان کا دل بھی کہتا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہمارے حالات الگ ہیں، ہم کہتے ہیں دن میں کئی مرتبہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر سامنے کوئی پیسے والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں، اور پھر تھوڑی طاقت والا ہے تو بھی ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے، خوف نکالو اپنے دل سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور یقیناً بے خوف ہو کر جینے کا مطلب یہ ہے کہ خوف اللہ کا ہو۔ لوگ گناہ کرنے میں خوف نہیں کرتے اور پھر نیکیاں کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں، شرم حیا۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ٹوپی لگانے میں شرم آئی، لیکن وہی گانے سننے میں کبھی شرم نہیں کیا۔ آپ کو نماز پڑھنے میں سب کے سامنے شرم آئی، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے میں شرم آئی، لیکن وہی کسی کے سامنے ناچنے میں شرم نہیں آئی، ڈانس کرنے میں شرم نہیں آئی۔ یہ میرے عزیزو، جب اخلاق و کردار بدل جاتے ہیں تو یاد رکھنا پھر پوری دنیا کا خوف اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ ایک خوف کو جگہ دے دو، سارا خوف نکل جائے گا، وہ اللہ کا خوف ہے۔ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے مریدوں کے لیے کیا بیان فرماتے ہیں سنیں. فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید تم کسی سے نہ ڈرو. اس کا شعر میں ترجمہ اردو میں یوں ہے جاسوس شاہ سے بھلا ڈرتا ہے کیوں مرید, بادشاہ کے جاسوسوں سے کیوں ڈرتا ہے بھلا اے میرے مرید, جوہر نہاں ہے مجھ میں جدال و قتال کے. یعنی میں تیری طرف سے سب کے لیے کافی ہوں. مریدی لا تخف اللہ ربی, اے میرے مرید نہ ڈر, میرا رب اللہ ہے, اللہ میرا رب ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف ہمارے دلوں سے نکالا ہے. اب سنو بشارت ہو اے قادریوں, اور جو سلطان الاولیاء کے سلسلے میں ہیں ان کے لیے بشارت ہو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات پوری میں نے اپنے رب ذوالجلال کے حضور التجائیں کی کہ اے مولا جن لوگوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان کا کیا ہوگا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں مولا جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا, جو میرا مرید ہوا, اس کا کیا ہوگا. رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی اے عبد القادر تیرے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا یا جو تیرے سلسلے میں بیعت ہوا تو ان میں سے جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. اللہ عز و جل حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی. غوث پاک ایک دن صبح صبح جامع مسجد میں آتے ہیں, مسکراتے ہوئے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے حاضرین جو میرے بیان سننے کے لیے دور سے آتے ہو, جو مجھ سے وابستہ رکھتے ہو, آپ سب کو میں بشارت سناؤں. لوگوں نے مچل کر کے کہا اے سلطان الاولیاء سنائیں کیا بشارت ہے. فرماتے ہیں میرے رب نے کل رات مجھے انعام کے طور پر یہ دیا کہ اے عبد القادر تیرے لیے انعام ہے کہ تیرا مرید اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. بغیر توبہ کے تیرے مریدوں کو میں موت نہ دوں گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں شکایت لے کر کے لوگ حاضر آئے. کہا باب العزج قبرستان میں ایک قبر میں سے بہت تیز آواز آتی ہے, رونے دھونے کی آواز اور کبھی گدھے جیسی آواز. ایسا لگتا ہے شاید اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے شاید اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر لانے والے کے بارے میں پوچھا, اس سے پوچھا جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کی قبر میں کیا وہ ہمارا مرید ہے. لوگوں نے کہا حضور معلوم نہیں آپ سے بیعت ہے یا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا وہ ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا. لوگوں نے کہا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر پوچھتے ہیں کیا وہ ہمارے کھانے میں سے ہمارے لنگر میں سے کبھی کچھ کھایا ہے. لوگوں نے کہا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کھایا ہے کہ نہیں کھایا. تھوڑی دیر تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں رہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے, اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے آنکھیں کھولی. کہا اے لوگو جاؤ خوش ہو جاؤ, میں نے اس کے حالات کو دیکھا اور میں اس کی قبر کے مکاشفے میں تھا. میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی التجا کی, پتا چلا وہ نہ ہمارا مرید تھا, نہ وہ ہمارے بیانات میں آتا تھا, اور نہ اس نے کبھی ہمارے ہاتھ سے ہمارے لنگر سے کھانا کھایا. ہاں البتہ اس کی زندگی میں ایک بات ملی کہ وہ میرا نام جب بھی سنتا تھا تو ادب سے کھڑا ہو کر کہتا تھا وہ تو اللہ کے سردار اولیوں کے سردار ہیں. وہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتا تھا, میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر وہ تیرے بارے میں محبت کا جذبہ رکھتا تھا, اس لیے آج اس کی قبر سے میں عذاب کو ہٹا دیتا ہوں. اللہ اکبر. غوث پاک سے محبت رکھنے والے کے لیے قبرستان میں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. آج ہم سب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل کریں, اور ان کے سلسلے میں ضرور بیعت ہونا چاہیے. جو کسی سے مرید نہ ہو, بیعت نہ ہو, اس کے بارے میں بڑا ڈینجر ہے کہ وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے, جہاں چاہے شیطان اسے گھماتا ہے. لیکن سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. جب آپ کا یہ بیان سنا کہ ان کے مرید کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی, ایک بہت دور سے شخص آیا, ایک شخص بہت دور سے آیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دے دوں. غوث پاک کے پاس جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ سلطان الاولیاء کا وصال ہو چکا ہے, انتقال ہو چکا ہے. وہ بڑا نادم و پریشان ہو کر غوث پاک کے مزار پاک پر آیا.
مزار پاک پر حاضری دے کر رونے لگا، میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، آپ کے مریدوں کی میں نے فضیلت سنی، لیکن آپ دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چل پڑے۔ یہ وہ کہتا جا رہا تھا، روایت میں موجود ہے اچانک قبر انور سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باہر آیا اور اس سے غوث پاک نے فرمایا، اے میرے مرید تو اب میرا ہاتھ تھام لے، تیرے دل کے ارادے نے تجھے میرے سلسلے میں داخل کر لیا ہے۔ اس لیے بہت سارے مشائخ نے لکھا ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ سلطان الاولیاء کو تصور میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لے، انشاءاللہ جو موجود مشائخ ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے، لیکن تصور یہ کرے کہ یہ تو ذریعہ ہے، میں بیعت ہوتا ہوں غوث پاک کے ہاتھ میں۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بیعت کرتے تھے، آج بھی مشائخ کا یہی طریقہ ہے، بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اے مرید کہہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی بیان کیا کرتے تھے۔ روایت میں یہ ملتا ہے ایک مرید نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا، میں تو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں، آپ مجھ سے یہ کیوں کہلا رہے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، کیا یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کے جواب میں اپنی ٹوپی اتاری اور اس کے سر پر رکھا۔ وہ مرید چیخنے لگا اور کہا، اللہ کی قسم میں نے سامنے مفتی اعظم کو نہیں غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں جو بیعت کرتے بھی ہیں تو سلسلہ غوث الاعظم میں بیعت کرتے ہیں، سلطان الاولیاء کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، صرف وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ غوث پاک نے فرمایا میرے مرید کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتا، توبہ کے بعد اللہ اسے دنیا سے اٹھائے گا، پاک کر کے اٹھائے گا۔ یہ غوث پاک کی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا آج قادریت میں اور اپنے سلسلے قادری میں داخل ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، صرف عوام نہیں علماء و مشائخ بھی ہیں۔ اے میرے عزیزو، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بے نسبت کے نہ رہیں بلکہ نسبت ضرور حاصل کرو، جو مشائخ قادریاں ہیں ان سے وابستہ ہو، اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کے پاس جو مرید ہونے کے لیے آئے کیا یہ فضیلت صرف ان کے لیے ہی ہے؟ فرماتے نہیں، میرے مرید کے لیے، میرے مرید کے مرید کے لیے، میرے مرید کے مرید کے مرید کے لیے، یہاں تک کہ 7 بار آپ فرماتے ہیں میرے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید تک کے لیے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں ان کے بعد بھی ان کی 7ویں پشت تک میری یہ فضیلت اسے حاصل رہے گی، یہ برکت، یہ سعادت اسے حاصل رہے گی۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کسی نے دستگیری کے لیے پکارا، مدد کے لیے پکارا، آپ اس کی دستگیری فرماتے رہے، اس کی مدد کرتے رہے۔ حضرت سیدنا محمد الہندی المتقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہم ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، ہندوستانی کچھ زائرین غوث پاک کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے، جب وہ واپس جا رہے تھے تو کشتی میں بیٹھے، بھنور سمندر ایسا کہ طوفانی ہوائیں آنے لگی، بھنور میں پھنس گئی، کشتی میں تھوڑی سی دراڑیں آ گئی، کشتی پھٹ گئی، پانی کشتی میں اندر آنے لگا، اب لگا کہ اب ڈوبے گی، تب ڈوبے گی، کشتی میں پانی بھرنے لگا، سارے جو اس میں موجود تھے حضرت محمد المتقی فرماتے ہیں ہم ڈر گئے کہ اب کشتی غرق ہو جائے گی بیچ سمندر میں، ہمارے جسموں کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ اچانک وہ سارے لوگ کہنے لگے یا غوث الثقلین امددنا، یا غوث الثقلین امددنا، اے ثقلین کے غوث ہماری مدد فرمائے۔ حضرت سیدنا محمد متقی فرماتے ہیں ہم نے کشتی میں دیکھا اچانک ایک کوئی درویش اپنے سر پر چادر اوڑھے ہوئے ہماری کشتی میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سوئی تھی، دھاگا تھا، اور وہ ہماری کشتی کو سینے لگا، ادھر ادھر سے سل دیا، پانی پورا باہر نکالا تو دیکھا کشتی بھنور سے باہر آ گئی ہے اور صحیح سلامت چلنے لگی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ درویش آیا کون ہے، ہم میں سے کون ہے یہ جو اپنے سر پر یہ اس طرح کی چادر اوڑھے ہوئے ہماری کشتی کی اس پھٹی ہوئے پیوند کاری کر رہا ہے۔ اچانک ہم نے اس کا ہاتھ تھاما تو دیکھا انہوں نے چادر اٹھائی، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس مرید نے آپ کو دستگیری کے لیے پکارا، آپ بنفس نفیس وہاں پر حاضر ہوئے،
میرے عزیزو یہاں پر سوچ و بچار اور عقل کا کام نہیں کہ بغداد سے کتنی دیر میں پہنچے، کیسے پہنچے، کہاں سے آئے، نہیں، یہ اولیاء کاملین کی وہ باتیں ہیں جہاں ہماری عقل تھک جاتی ہے، ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو وہ تصرف و اختیار عطا کیا ہے، وہ پل بھر میں جہاں چاہیں وہ حاضر ہو جائیں۔ آپ کی محفل میں ایک بار ایسا ہوا، حضرت سیدنا علی احیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص مجلس میں بیٹھا تھا، مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ایک شخص کو شدت سے پیٹ میں درد شروع ہوا اور اسے ایسا لگا کہ حاجت ہونے والی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا پیٹ مروڑنے لگا اور حاجت، اس کو طہارت کی حاجت ہوئی، استنجا کی حاجت ہوئی، وہ سوچا کہ اب کیسے اٹھوں، مجلس میں اتنا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ پیر نہیں رکھ سکتا تھا، اگر اٹھاتا پیر تو کسی کی گود پر یا کسی کے کندھے پر، وہ ڈر گیا کہیں میری یہاں پر نجاست نہ نکل جائے۔ اسی اثنا میں وہ شخص کہتا ہے میری آنکھ پر غشی طاری ہوئی، آنکھ بند ہوئی، غوث پاک کا بیان چل رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے، اچانک وہ اس مجلس سے نکلا ہے اور ایک جنگل میں، بغداد کے قریب ایک جنگل میں وہ حاضر ہے، اس نے دیکھا ایک نہر بہ رہی ہے اور وہ اس نہر کے کنارے اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، اپنی حاجت سے استنجا سے فارغ ہو گیا اور وہ اپنے کپڑے اتار کر ایک درخت پر لٹکایا تھا، اس پہ چابیوں کا چھلا بھی تھا اور کچھ ضروری سامان بھی درخت پر اٹھا کر کے اس نے لٹکا کر رکھا تھا، اپنی طہارت سے فارغ ہو کر دھو کر وضو کر کے کپڑے پہن لیا اور وہاں سے نکل کر کے وہ چلتا ہوا آیا، اتنی دیر گزر گئی، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے وہ اسی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں سلطان الاولیاء بیان کر رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پیٹ میں مروڑ بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، طہارت کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ چابیوں کا چھلا جو اس نے لگایا تھا وہ درخت پر بھول گیا تھا، وہ سوچا کہیں یہ وسوسہ تو نہیں ہے، مجلس میں بیٹھ کر کے طہارت کیسے ہو سکتی ہے، مجلس میں بیٹھ کر میں ندی کے کنارے جا کیسے سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد وہ اٹھا اور وہ جگہ اسے یاد تھی، اسے وہ تمام نشانیاں معلوم تھی، وہ ندی کے کنارے یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا، جا کر دیکھتا ہے اس درخت پر اب بھی اس کی چابیوں کے چھلے لٹکے ہوئے تھے، موجود تھے، یعنی یہ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف ہے کہ وہ جب چاہے پوری دنیا سے تمہیں اوجھل کر دیں اور تمہاری ضروریات کو پورا کریں اور پھر تمہیں اسی مجلس میں حاضر بھی فرما دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات میں سے، اے میرے عزیزو کرامات کا وقت نہیں، بہت بے شمار چیزیں ہیں، بس اخیر میں اتنا کہوں گا، سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اپنے بیانوں میں یہ بھی ارشاد فرمائے ہیں، میں اپنے اس مرید سے بیزار ہوں جو نمازوں کی قضا کرتا ہے۔ فضیلتیں تو سن لی، وہ مرید ظاہر سی بات ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ مریدین قادری، یہ فضیلت تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی سن لو، آپ نے فرمایا جو نمازوں کو ترک کرتا ہے اسے ہمارے قبرستان میں بھی نہ لایا جائے۔ اب اگر کوئی قادری ہو کر یا کوئی غوث العظم دستگیر کے سلسلے میں بیعت ہو کر نمازوں کو ترک کرتا ہے تو پھر اسے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، تمہاری نسبت میں کمزوری ہے۔ اے میرے عزیز، یہ نمازیں تمہیں اونچا لے جانے کے لیے رب نے دی ہیں اور تم کامیابی کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا مؤذن یہ نہیں پکارتا مسجد سے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح؟ اس کا ترجمہ کبھی سنا آپ نے؟ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ مؤذن کی زبان سے تم سنتے ہو روزانہ، جس کا معنی یہ ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دن میں تقریباً 10 مرتبہ یہ پکارا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ، اور تم یہ سوچتے ہو یہ مؤذن پکار رہا ہے، بلکہ اذان کو ندائے رب کہا گیا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو بندوں کو بلا رہا ہے۔ تم اپنے رب کی ندا پر یقین نہیں رکھتے کہ مولا دن میں 10 مرتبہ کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم سمجھتے ہو نہیں کامیابی کسی اور جگہ ہے، دنیا میں ہے۔ مجھے فیشن کرنے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے اخلاق رسول چھوڑنے میں کامیابی نظر آتی، یہ سوچتا ہے جوان۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں میں 4 لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی طرح کپڑے پہنوں گا تو مجھے ایک سٹینڈرڈ آدمی کہا جائے گا، پوش کہا جائے گا، اور باقی اگر میں یہ دین اسلام میں پورا داخل ہو جاؤں تو لوگ مجھے نہ جانے کیا کہیں گے، ملا مولوی کہیں گے۔ اے میرے عزیزو،
یہی تو دھوکہ کھائے، یہی ٹھوکر کھائے۔ آج مجھے بتاؤ ایک ایسا انسان لا کر، چاہے اس زمانے کا سپر پاور جس نے بڑے بڑے میزائل بنائے ہو، راکٹ بنائے ہو، چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہو، چاہے اس دنیا کی سپر پاور طاقتیں جنہوں نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہو، ان سب سے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تم نے بہت کچھ بنایا ہوگا، ایک ایسا انسان لا کر دکھاؤ جو کسی قبر پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ ہاں ہم بتاتے ہیں یہ کسی سائنسی لیبارٹری میں نہیں پیدا ہوتا، ایسا کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں پیدا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے کردار میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، لاؤ ایسا کوئی انسان جو کسی آگ میں چلا جائے کسی بچے کو لے کر اور گھنٹوں نہیں پورا دن گزارے، آگ اسے نہ چھوئے۔ کیا ایسا کوئی فائر پروف آج تک انسان بنایا ہے دنیا نے؟ فائر پروف کوئی ایسا انسان بنایا ہے؟ کوئی ہیلمٹ نہیں تیار کر پائے، کہاں انسان بنائیں گے؟ آگ سے بچنے کے بہت سارے ہیلے بہانے بنائے تو گئے، پھر بھی بلڈنگوں میں آگ لگتی ہے، بچتا کوئی نہیں۔ سب بنا کے دیکھا، بہت ترقی کر لی، لیکن آگ سے بچ نہیں پائے۔ اجمیر معلیٰ چلو، سلطان الہند کے دربار میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک آگ کی پوجا کرنے والا پجاری بیٹھا ہے۔ غریب نواز نے اس سے کہا ذرا اس آگ میں جس کی تو برسوں سے عبادت کر رہا ہاتھ ڈال دے، تیرا خدا ہے نا؟ اس نے کہا میں کیسے ڈال دوں گا، وہ جلا دے گی۔ کہا پھر کس کام کا خدا جو تجھے ہی جلاتا ہے، تجھے ہی جلا دیتی ہے؟ کہا یہ تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ آگ کی فطرت ہے، وہ تجھے بھی جلاتی ہے مجھے بھی جلاتی ہے۔ کہا نا، غلط بول رہے ہو، تجھے جلا سکتی ہے مجھے نہیں جلائے گی۔ اس پجاری سے آپ نے کہا تو اس نے کہا یہ باتیں چھوڑنا بند کرو، یہ آگ کی فطرت ہے۔ اس پجاری کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا گود میں، غوث سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے چیلنج کیا تو تم بھی اپنا تھوڑا ہاتھ ڈال کر کے دکھا دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا، اس کی گود سے پورا بچہ لیا اور اس آگ میں چلے گئے۔ صبح کا وقت ہے، بڑی بھڑکیلی آگ تھی، اندر گئے، پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے، وہ گھبرا گیا، بچہ بھی گیا، یہ درویش بھی چلا گیا ہے، یہ خود بھی گیا، میرے بچے کو لے گیا۔ پورے محلے کو جمع کیا، سارے لوگ آئے کہ بھائی ایک درویش آیا ہے، ہمارے بچے کو بھی آگ میں لے کے چلا گیا۔ شام ہوئی، وہ آگ بھڑک ہی رہی تھی، ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان الہند سیدنا معین الدین حسن چشتی اپنے جبے کو جھاڑتے ہوئے صحیح سلامت باہر آئے اور اس کے بچے کو اس کے گود میں دے دیا، کہا لے واپس تو لے لے۔ میرے عزیزو، یہ واقعہ اس لیے عرض کرتا ہوں، یقیناً وہ اللہ کے ولی، انہیں چاہے رب تبارک و تعالی آگ سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، لیکن سلطان الاولیاء سلطان الہند سیدنا معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو آگ میں لے کر کے کیوں گئے؟ یہاں صرف یہ نسبت بتانا چاہتا ہوں، یقیناً غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن آپ نے یہ بتایا اللہ کے ولی کا ہاتھ جسے لگے اسے بھی آگ نہیں جلاتی، چاہے وہ کسی کا بھی بچہ ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر میں یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج کامیابی کو ڈھونڈنے والے لا کر کے دکھائیں ایسا کوئی فائر پروف انسان بنایا ہو جسے دنیا کی آگ نہیں لگاتی۔ میرے عزیزو، آج کامیابی تمہاری نمازوں میں ہے، تمہارے تقوی اور تمہاری پرہیزگاریوں میں ہے۔ باز آ جاؤ، سلطان الاولیاء کی اس فرمان کے میں واسطے دیتا ہوں، اپنی نمازوں کو مکمل کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی